السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ وَلَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. رب زدنی علما، رب زدنی عملا، رب زدنی خلوصنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. My respected and regarded staff members, the honored management and my dear students, I am going to elaborate the regard and respect to your parents within some computing minutes so that you can realize, so that you can comprehend the essence of your parents. And I am going to elaborate it in Urdu language so that you can understand every point properly. میں نے آپ لوگوں کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی. آیت مبارکہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ وَلَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. 5 بار قرآن مقدس میں یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو اپنی فرمان برداری کو لے کے بیان کرتے ہیں کہ انسانوں کو حق ہے، فرض العین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے. مگر اس کے بعد اکثر ہم قرآن میں یہ دیکھتے ہیں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، یعنی آپ اللہ کی اطاعت کیجئے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجئے. مگر یہاں آپ دیکھیے جو میں نے آیت پیش کی آپ لوگوں کے آگے، یہاں سیدھے آیا ہے آپ اطاعت کیجئے اللہ کی وبالوالدین احسانا، اور آپ احسان کیجئے، اچھا سلوک کیجئے، ریگارڈ اور ریسپیکٹ دیجئے اپنے پیرنٹس کو. چونکہ ہم سارے جانتے ہیں بہت زیادہ کم ٹائم ہے، اس ٹائم میں کمپیوٹنگ منٹس میں آپ کو ایک اچھا واقعہ سناتا ہوں so that you can grab, you can understand the essence, importance, love, affection of your parents. مجھے یاد آتا ہے، میں نے ہسٹری میں اچھے سے پڑھا ہے، اسلام کی تواریخ میں آیا ہے کہ ایک کی ہوتی ہے تو وہ ایک مزدور کی بیوی ہوتی ہے، غریب لوگ وہ ہوتے ہیں. اچانک سے ایکتا ہے، اب وہ بیچاری بالکل غریب خاتون ہوتی ہے. اب ایک پرائیویٹ سکول میں جا کے اسے جاب ملتا ہے، ایک اٹینڈنٹ کا جاب. اس کا ایک بچہ بھی ہوتا ہے. تو یاد رکھیے اب وہ بچہ وہ ایڈمٹ کرتی ہے اسی سکول میں جس سکول میں وہ اپنا کام ایز این اٹینڈنٹ شروع کرتی ہے. تو دن گزرتے ہیں. ایک دن اچانک سے گھر میں بچہ دوڑ رہا ہوتا ہے اور وہ بچہ منہ کے بل گر جاتا ہے اور بعد میں اس کو بہت زیادہ چوٹ آتی ہے. وہ خود لیڈی اس کو اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے. چوٹ اتنا سنگین ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ ٹوٹلی خراب ہوئی ہوتی ہے. بعد میں ڈاکٹرز ڈیسیجن دیتے ہیں، اسے ڈیسیجن لیتے ہیں کہ نہیں، اس کی جو آنکھ ہے یہ تو پوری طرح خراب ہو چکی ہے. اٹ کانٹ ہیو اینی ٹائپ آف وی کین سے نو فن اور اینی امپورٹنس اور اینی گڈ ورک. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ بدلنے کا مشورہ دیا جاتا ہے اس ماں کو، اور ماں کو کہا جاتا ہے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑے گی. اور بیچاری بہت زیادہ غریب ہوتی ہے. وہ خود سے یہاں ان کو جواب دیتی ہے کیا میری آنکھ کام نہیں کرے گی؟ اگر میں اپنی آنکھ اسے دیتی ہوں وہ کام نہیں کرے گی. تو ڈاکٹرز بعد میں اس سے جواب دیتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، if you are going to sacrifice your being for this تو کوئی بات نہیں، ہم تیاری کرتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ماں اپنی آنکھ نکال کے اپنے بچے کو دے دیتی ہے.
اب دن گزر گئے، آخرکار بچہ جب بڑھنے لگا تو اس کا 3rd 4th 5th کلاس ہوتا ہے، تو اکثر و بیشتر ایز این اٹینڈنٹ وہ بیچاری اسکول میں آ کے لنچ اٹھا کے بچے کو کلاس میں رکھتی ہے۔ روز ایسا جب ہوتا ہے تو اس کی ایک اب آنکھ نہیں ہوتی ہے، کانی ہوتی ہے، اور شیبی اس کا فیس ہوتا ہے۔ اس کا بچہ اپنے دوستوں میں یہ بیئر نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ اس کے دوست اس بچے سے کہتے ہیں آپ کی ماں دیکھو، ہماری جو مائیں ہیں، ہماری جو والدائیں ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور آپ کی ماں کانی ہے، یہ شیبی ہے، اس کی کوئی اچھی شکل نہیں ہے۔ تو اس کو بہت زیادہ نہیں اپنے دل پہ وہ لیتا ہے اس بات کو کہ نہیں مجھے انسلٹ ہوتی ہے ان بچوں کے اپنے دوستوں کے آگے، اور الٹیمیٹلی وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ خود بچہ اس سے گھر جا کے یہ باتیں بولتا ہے۔ ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں بچہ، میں آج کے بعد آپ کی کلاس میں کبھی نہیں آیا کروں گی، مگر بہت رو رو کے یہ باتیں کہتی ہے اپنے اس بچے سے، اور بعد میں زندگی کے لمحات گزرتے گئے آخر یہی بچہ ایک آفیسر بن جاتا ہے۔ آفیسر بننے کے بعد اس کی شادی ہوتی ہے، اور شادی ہونے کے بعد ہی اس کی بیوی اسے کہتی ہے ہم گاؤں میں نہیں رہیں گے، یہاں اچھا سیٹلمنٹ ہمارے لیے نہیں ہے، یہاں کا ماحول، یہاں کا ایٹماسفیئر، یہاں کے لوگ یہ ٹوٹلی بیکورڈ ہیں۔ تو اس کے مشورے کو لے کے وہ بازار یا دور کسی سٹی میں چلے جاتے ہیں، اور ماں بیچاری نہیں چاہتی ہے وہ اس گھر کو چھوڑ دے جس میں اس نے 50 سال 60 سال گزارے ہوتے ہیں، 80 سال گزارے ہوتے ہیں۔ بعد میں جب وہ چلا جاتا ہے ماں نہیں مانتی ہے، ماں اکیلے گھر میں رہتی ہے۔ اب یہ ہر مہینے اس کو پیسہ بیچتا رہتا ہے، مگر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ یاد آتی ہے اپنے بیٹے کی، اور معلوم ماں آ گئی، بس اب ہو گئے ہوتے ہیں 2 یا 3 دن، 4 دن، 5 دن، تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی پہ آتے ہو، دن بھر نہیں ہوتے ہو یہاں، ہمارے بچے اس آپ کی ماں سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس کی آنکھ نہیں ہے، ایک یہ بہت بدصورت دکھتی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کی میں گھر ہی چلی جائے۔ ہمارے بچے سفر ہوتے ہیں کیونکہ اس کی شکل ٹھیک نہیں ہے، یہ بالکل ایک اللہ بچائے ایک بدصورت خاتون دکھتی ہے، بوتنی جیسی، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جب ماں یہی باتیں سنتی ہے ماں چپکے سے آنکھیں بند کر کے واپس آ جاتی ہے، اور جب یہ گھر پہنچ جاتی ہے بہت زیادہ اس کا رونا ہوتا ہے۔ زندگی کے لمحات گزرتے گئے، ایک دن اس کو لگتا ہے کہ مجھے اب ایسے حالات ہے کہ میں اچانک مر جاؤں گی، اور ایک چٹھی لکھ دیتی ہے یہی ماں۔ اس چٹھی میں لکھتی ہے ایک ہی بات، میرے بچے آپ نے مجھ سے نفرت کی، آپ کی بیوی نے مجھ سے نفرت کی، آپ کے بچے مجھے بدصورت سمجھ گئے، نکال کے میں بدصورت ہو گئی، وہ آنکھ میں نے آپ کو ہی بچپن میں دی تھی، چونکہ I love you, I have great, we can say the space in my heart and in my head for you۔ تو یہ کچھ لائنز لکھ کے بند کرتی ہے، اپنے پڑوسی کو دے دیتی ہے۔ اس کے بعد 2-4 دن ہو جاتے ہیں، یہ بیچاری مر جاتی ہے۔ تو اچانک 1 مہینہ گزرتا ہے، 2 مہینے گزرتے ہیں، اچانک سے اس کا بیٹا آتا ہے گاؤں، اور اس کے پڑوسیوں کے پاس جاتا ہے، ارے مجھے بتاؤ ماں کا گھر، ہمارا گھر کیوں لاکڈ ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اسے کہ آپ کی ماں جو ہے وہ مر چکی، البتہ یہ چھوٹی سی چٹھی اس نے آپ کے لیے رکھی ہے۔ اور بعد میں وہ پڑھتا ہے وہی چٹھی جس میں ماں نے لکھا ہوتا ہے، بابا جو آپ کے بچے مجھے بدصورت سمجھتے گئے، جو آپ مجھے بدصورت سمجھتے گئے، آپ کو مجھ سے انسلٹ فیل ہوتی تھی، شاید یہ آنکھ جو پھوٹی تھی وہ آنکھ پھوٹی نہیں تھی بلکہ آپ کی آنکھ خراب ہو چکی تھی، اور میں نے سیکریفائس اپنی آنکھ آپ کے لیے کی تھی۔ بچوں یہ ہے لو، یہ ہے افیکشن، یہ ہے ایک ریگارڈ، اور یہ ہے آنر فار اے چائلڈ ان دا ہارٹ آف اے مدر۔ یاد رکھو یہ باتیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوشل میڈیا پہ پچھلے ہی سال ہم نے دیکھا، جب وہ ایک باپ ہوتا ہے، اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کی بریدنگ پرابلم ہے، یا تو یہ مر جائے گا۔ ایک سلوشن اب ہے، آپ لنگس کے ساتھ اس کی ایک
اس کے لنگس کو کنیکٹ کیا جائے آپ کے لنگس کے ساتھ, سو دیٹ جب تک یہ پوری طرح وہ 7 مہینوں کے بعد ہی پیدا ہوا ہوتا ہے, اس کی برتھ ہوئی ہوتی ہے, جب تک 9 مہینے مکمل ہوں گے تب تک کنیکٹ رکھنی ہوگی یہ پائپ اپنے لنگس کے ساتھ, آپ کو آپریٹ کیا جائے گا اور فادر تیار ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی ہیں, سارا کچھ ہمیں ایکسپیرینس ہے زندگی کا. اس لیے میرے بچوں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بات بتائی. کیا بتایا ماں کو لے کے؟ جب ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے ماں اور اپنے والد کے بیچ مجھے سب سے زیادہ حق کس کا ہے, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 3 بار آپ کو حق ہے اپنی ماں کا, اپنی ماں کا, اپنی ماں کا. جو ماں آپ کو 9 منتھس کے لیے پیٹ میں رکھتی ہے, بعد میں آپ کو جنم دیتی ہے اور 2.5 سال 3 سال آپ کو اپنا خون پلاتی ہے. آج بھی میرے آگے جتنے بچے ہیں یہ خود فیل کرے کہ ان کی مائیں, ان کے والدائیں کتنی زیادہ محبت ان سے کرتی ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے خود معمولی سی کوئی چیز کھائیں گے مگر اچھی چیز اپنے بیٹے کے لیے, اپنی بیٹے کے لیے رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھے انہی احسانات کو لے کے اللہ تعالیٰ نے کلیئر قرآن میں بار بار نہیں 5 بار کیٹیگوریکلی بات بتائی کہ اللہ کی اطاعت کے بعد آپ کا حق بنتا ہے کیا آپ اپنے والدین کا حق ادا کیجئے, ان کی فرمان برداری کیجئے. یہاں تک اللہ نے کہا آپ اپنی ماں باپ کے آگے اوپ مت کیجئے, اوپ مت کیجئے, زور سے کلام مت کیجئے. یاد رکھو جن کے والدین ہوتے ہیں نا ان کو چاہیے ان کی قدر کرے. ایک بار جس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے, بعد میں آپ کا کوئی ویل وشر دنیا میں کتنا بھی کلیم کرے مگر نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بچوں یاد رکھو, میری ایک ہمبل ریکویسٹ آپ لوگوں سے ہے کہ جسٹ لو یور پیرنٹس, ریگارڈ یور پیرنٹس, ریسپیکٹ یور پیرنٹس. یاد رکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان یہ بھی ہے جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ وہ لوگ تباہ و برباد ہو جائے جن کو پیرنٹس ملے, ماں باپ ملے, مگر ان لوگوں نے ان کو زندگی میں قدر نہیں کی. اور آمین کس نے کیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی جو تمام ملائکۃ المقربین کا یہ ایک لیڈر وی کین سے سردار ہیں, وہ یہ دعا کرتے ہیں. اور 1,24,000 پیغمبروں کا جو سردار ہے وہ آمین کرتے ہیں. یعنی اس لیے وہ ضرور تباہ و برباد ہوں گے وہ لوگ جو اپنے والدین کو احترام نہیں کرتے ہیں, ان کو ریگارڈ اور ریسپیکٹ نہیں دیتے ہیں. آپ اپنے پیرنٹس کو دیکھیں, صبح جاتے ہیں بیچارے, شام کو آتے ہیں. اللہ کی قسم ہے مجھے, میں نے پشوارہ کے ایک پیرنٹ کو لال چوک میں دیکھا, ریڈا لگایا تھا اور ساکس بیچ رہا تھا. میں نے اس کو دیکھا, ایک پیرنٹ سینٹ زینز میں, اس زمانے میں ایٹ لیسٹ 2017 کی یہ بات ہے, میں نے اس کو دیکھا وہ ولل کھا رہا تھا, وہ ولل لواس کھا رہا تھا. میں نے بتایا ارے آپ نے کھانا نہیں کھایا, بتایا کہ آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی. میں نے سمجھا ہاں ٹھیک ہی ہوگا. میں آتا تھا لال چوک نئی بستی سے, میں نے 3 ٹائمز ایسا دیکھا, 3 ٹائمز میں نے دیکھا وہ وہی کھا رہا تھا. ریزن تھا ہر کوئی پیسہ وہ بچاتا تھا صرف اپنے والدہ, اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, مگر خود معمولی سی غذا کھا کے خود کو سیٹسفائی کرتا تھا. دس از دا لو, دس از دا افیکشن. یہ ایک محبت ہے والدین کے دلوں میں اپنے بچوں کے لیے. اس لیے آخری بار یہی پھر سے کہتا ہوں, جسٹ ریسپیکٹ یور پیرنٹس, جسٹ ریگارڈ یور پیرنٹس. ایسا نہ ہو آپ ریسپیکٹ ریگارڈ نہ کرو پیرنٹس کو, پھر کل بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا. آپ کو اللہ دنیا میں بھی اس کی سزا دے, آخرت میں بھی سزا دے. میں اللہ سے بہت زیادہ دعا کرتا ہوں اس وقت, in my peace and prosperity at every step of your life. Almighty Allah showers our teachers, our management, you people, and on my being His blissful blessings. All may shower always His blessings upon the whole ummah of Muslims. Wama alayna illa al-balagh al-mubin.